فرسٹ ڈیٹ ہے, ٹھیک ہے, اینڈ دے ہیو ٹو ڈریس اپ, تو کیا ایڈوائز کریں گے کہ لائک فرسٹ امپریشن کہتے ہیں از دا لاسٹ امپریشن؟ Yeah, I think people just smell bad. They don't eat mints, they don't put on deodorants. Like, I think that is basic hygiene. یہ جو مہنگے مہنگے شادیوں کے جوڑے ہیں 2 ملین 3 ملین, آپ وہی پیسے شاید اگر اپنے ہنی مون پہ انویسٹ کر لو, یا اگر آپ کہیں باہر سے پڑھنا چاہتے ہو یا موو ابراڈ کر رہے ہو, وہ پیسہ وہاں پہ وڈ بی بیٹر یوٹیلائزڈ دین آن دیز تھنگس. 500 سے کم گیسٹ کی شادی ہوئی تو اف اللہ دیکھا تو کوئی انتظام ہی نہیں کیا. لائک یو نو واٹ آئی مین. یا ریل لائف اور ریئل لائف فرق تو ہے. Some people do put in a lot of effort to curate an online persona کہ ہماری میرج پرفیکٹ ہے. If you are used to a certain lifestyle, آپ پھر پارٹنر بھی اس حساب سے چوز کرو. Most women go into an identity crisis once they have children. کہ okay, like I have nothing for myself. Biggest green flag in a man کہ when he sees you as his equal counterpart. We don't teach our boys to be vulnerable. It's so hard for men to open up about their struggles. and cry in front of their wife. Oh my God. کوئی لڑکی ذرا پینٹ شرٹ زیادہ پہن لے, اچھا یہ تو شاید بوائے کی پروفائل کے اوپر لکھا مدرس فیوریٹ, یہ گرین فلیگ ہے یا ریڈ فلیگ ہے؟ سر ریڈ فلیگ ہے یہ بہت بڑا. لہنگے کے نیچے سنیکرز پہنے بیکاز یہ ان ہے. ہاں, تو یہ آپ کو باس موو لگ رہا ہے یا یہ کمپلیٹ ڈیزاسٹر فار ٹریڈیشن ہے؟ یار آئی تھنک اگر وہ آبویسلی نظر نہیں آ رہے, اٹس اے کمپلیٹ باس موو. اگر جوڑا بھولتی یا پھر بارات آپ کی لیٹ آتی؟ جوڑا آبویسلی. So thank you so much for coming. We were planning since مطلب بہت ہی ٹائم ہو گیا. It's been a very long time and I'm glad کہ آپ نے یاد رکھا اس چیز کو. Yeah, actually when you're about to start, that's when we planned it. Okay, we will talk. میں بالکل I want to mention میں رخصت اسٹارٹ کرنے والا تھا, اس سے پہلے کہا تھا کہ فلک آئی ایم ورکنگ آن سم تھنگ, تو پلیز جب بھی اسٹارٹ ہو تو بیکاز نو ون جو دا کائنڈ آف انفلوئنس دے برنگ, تو میں نے ان سے کہا تھا کہ یاد رکھیے گا مجھے, اینڈ انہوں نے یاد رکھا, اینڈ فائنلی ہے. سو سویٹ آف یو. Thank you so much for inviting me. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. سو فلک آپ سے یہ ڈسکس کرنا ہے بیکاز ڈیفینیٹلی آپ کی ایکسپرٹیز ایز اے انفلوئنسر بھی یو ورکنگ, بٹ ایٹ سیم ٹائم یو ار ان ٹو میک اپ اسٹائلنگ. تو یہ جو اسٹائل ہے آج کل کے مطلب اسپیسیفک ٹائم کو دیکھتے ہوئے کتنا یہ امپورٹنٹ ہے کہ بندے کو اچھا ڈریس اپ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے؟ پھر اسپیسیفکلی اس کو ہم ذرا ریلیشن شپ, ڈیٹنگ یا میرج کے پرسپیکٹیو پہ بھی ڈسکس کریں گے. اوکے, yeah, I do think it's very important, especially آج کل کے کلچر میں. بیسکلی یہ ہمارے کلچر کا پارٹ بن چکا ہے, بینگ آن سوشل میڈیا. مطلب آپ دیکھو کوئی بھی ایونٹ پہ کوئی جاتا ہے, لیٹس اسپیسیفکلی ٹاک اباؤٹ women. Everybody wants to take pictures whether they have a public profile or a private profile, اپنی میموریز کے لیے, اپنے فرینڈس کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ. تو everybody does focus on looking good. I think way more than maybe when we were younger. I don't think اس ٹائم پہ اتنا فوکس تھا, but now since exposure بہت زیادہ ہے, options بہت زیادہ ہیں, تو for a lot of people I do think it is important to look nice. اچھا پھر کبھی کبھی ہم نا صرف لکس سے دھوکہ بھی کھا جاتے ہیں. مطلب وہ ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ ڈونٹ جج اے بک بائی اٹس کور. تو آپ دیکھ رہے ہو تو آپ کہتے ہو یار بہت کول ہے, یا مے بی یار کتنی ماشاء اللہ اسٹائلسٹ ہے, اچھا اس کو بڑا اچھا اس کو پتہ ہے کیسے کیری کرنا ہے خود کو. پر جیسے ہی آپ اس لڑکے سے یا لڑکی سے بات کرو تو وہ ایڈ یاد آتا ہے یو فون کا, وہ تیری مہربانی. ایگزیکٹلی, تیری مہربانی. یا ابھی وہ 90s کڈس نا, تو ہم تو اس ایڈ کو دیکھ کے بڑے, اور وہ ہمارے لیے ایک پراپر میم ہے آئی تھنک ہماری جنریشن. بٹ وہ بڑا اس کے اندر ایک میننگ تھا کہ ایسا ہوتا بھی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے مطلب کہ یہ امپورٹنٹ تو ہے ایٹ دا سیم ٹائم, بٹ اس میں کتنا کانشیس ہونا بھی ضروری ہے؟ آئی تھنک واٹس ریئلی امپورٹنٹ از کہ آپ کا جو بھی پرسنل اسٹائل ہے, یو شوڈ اسٹے ٹرو ٹو یور سیلف. اگر آپ صرف بلائنڈلی ٹرینڈس کو فالو کرو گے تو آپ اوتھینٹک نہیں لگو گے. ٹھیک ہے, لوگ آپ سے ریلیٹ تب کر پائیں گے یا لیٹس سے امپریس تب ہو پائیں گے جب انہیں لگے گا کہ ہاں یار جو یہ بول رہے ہیں یا جو ان کا اخلاق ہے میچز ود دا سارٹ آف وے دے آر کیرنگ دیم سیلوز یا دا وے دے آر ڈریسنگ اپ. سو آئی تھنک بیلنس رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے, ناٹ بلائنڈلی فالوئنگ ٹرینڈس. دیٹس امپورٹنٹ. اچھا, اور یہ بھی ٹرینڈ بھی چینج ہوتے ہی جا رہے ہوتے ہیں, اور ان کو اچھا تھوڑا سا اس میں کہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ کانٹیکس میں کہ ہم کہیں نہ کہیں ہیں تو پاکستانی,
سارے ہیں سب ہیں ٹھیک ہے. اور ہمارا کلچر بھی ایک کائنڈ آف وہ شلوار قمیض اور اس سے زیادہ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے کہ اس میں دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ لڑکی جو ہے بڑی عزت دار, اور اگر جینس پینٹ پہنی ہوئی بڑی انڈیپینڈنٹ ہے, اور یہ تو بڑی ہاتھ سے, یہ تو ہاتھ نہیں آنے والی. تو وہ جو کلچر ایسوسیشن ہے ود کلودنگ, اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ آئی تھنک کہ وہ کلچر ایسوسیشن بڑی ٹرو ہے, اور ایسا ہے بھی, بیکاز for a lot of people they associate their dressing with the level of freedom they have in their lives. For example, when you're younger, you live with your parents, like جیسے ہم پاکستانی ہیں, وی آر ٹریڈیشنل, آف کورس ہمارا ریلیجن ہے, ہمارا کلچر ہے, سو شلوار قمیض از دا نارم اینڈ اٹس ویری نارمل, لائک نو ونز گونا جج یو ہیئر کہ آپ نے شلوار قمیض پہنے ہیں. اینڈ آہستہ آہستہ when you get married, یا you're going abroad to study, یا you have kids, ایک ٹائم کے بعد when there is less restriction on you, for most women that's when they come into their own, and ان کی ایک signature dressing بنتی ہے, یا you know like it changes with time. Right. So I can't speak for men on this, but for women my observation is that it's the level of freedom that a woman has in her life that would define her dressing in different periods in her life. Right. اچھا, اگر کوئی فرسٹ ڈیٹ ہے ٹھیک ہے, اینڈ دے ہیو ٹو ڈریس اپ, ہوتا ہے نا کہ آج سارا کچھ ہی کر لیں گے, 5 پرفیوم پڑے تو 5 پرفیوم لگا لیں گے, سب لگا لیں گے, اور سب کچھ ہی پہن کے چلے, تو کیا ایڈوائز کریں گے کہ لائک فرسٹ امپریشن کہتے ہیں از دا لاسٹ امپریشن, تو ایسا کیا اسٹائل وہ کیری کریں کہ جس سے وہ خود بھی لگے کہ وہ مائنڈ سیٹ کیا ہونا چاہیے وائل پریپیئرنگ فار اٹ؟ Yeah, I think less is more. You should be clean. That is very important. Like you should smell nice. Right. آپ لگے کہ ہاں یار you've put in some effort, but ایسا نہ لگے کہ you've put in, مطلب یہی تھا آپ کے دماغ میں, آج ہی تیار ہو گیا, you're wearing jewelry and بس branded bag اور جوتے, اور وہ کوٹ بھی پہننا ہے آج ہی, اور کفس بھی لگانا ہے. Like it shouldn't be that. Like you should stay true to yourself but still show کہ ہاں I've put in some effort and I wanted to meet you. Like that's how I think اس طرح ہونا چاہیے, تاکہ اگلے بندے کو ایک جسٹ ہو کہ اوکے اٹس نائس دیٹ یو پٹ ان دس ایفرٹ فار می, اینڈ دیر شوڈ بی سم ایلیمنٹ آف سرپرائز آگے بھی کہ ہاں یار اوکے لیٹس سی کہ یہ بندہ کس طرح ایوالو. اور کتنی ویسے غلطیاں کرتے ہیں, لائک کوئی دیکھا ہے آپ کو کہ یار یہ تو مطلب بہت یوزلی لوگ نا بڑا آف سین رہتا ہے, مطلب I think people just smell bad. ہاں نہیں, باقی smell is one of the fines. They don't eat mints, they don't put on deodorants. Like I think that is basic hygiene. اور یہ بالکل بیسک ہے, آپ کپڑے آپ نے جو بھی پہنے ہیں, جیسے آپ نے ڈریس اپ کیا, وہ تو چیز بعد میں آتی ہے. یو شوڈ پتا, ہاں لائک آئی تھنک دس از اینڈ اٹس کامن, اٹس ود مین اینڈ ویمن ایز ویل. رائٹ. اچھا, سو انسٹاگرام پہ لوگ ہوتے ہیں, میچنگ آؤٹ فٹس بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کپل گولز, تو بس ایک کوشچن ہے, ایک کوشچن اسی سے ایسوسیٹیڈ ہے, وہ ہوتا ہے نا وہ کپل گولز, اور بہت زیادہ تھوڑا سا فینسی لائف دکھاتے بھی ہیں, پر اس طرح سے ہوتا نہیں ہے, تھوڑا سا ڈفرینٹ بھی ایک پیچھے بیک گراؤنڈ میں چل رہا ہوتا ہے. تو آپ کا کیا پرسپیکٹیو ہے اس حوالے سے کہ سوشل میڈیا کی لائف اور جو ریئل لائف ہے کتنا فرق ہے؟ اینڈ بی ویری ٹرانسپیرنٹ. ہیلو, آئی ایم اکلب, فاؤنڈر آف رخصت. رخصت پاکستان کی پہلی میچ میکنگ ایجنسی ہے. ہم کسی میٹریمونیل ایپ کی طرح کام نہیں کر رہے جہاں پہ آپ کا سارا ڈیٹا پبلک ہوتا ہے, اور نان سیریس ٹائپ کے لوگ ہی صرف ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں, اور نہ ہی ہم کسی ٹریڈیشنل میرج بیورو کی طرح کام کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کو رشتہ آنٹی کلچر سے ڈیل کرنا پڑتا ہے. رخصت کی اپروچ بالکل ڈفرینٹ ہے. رخصت میں ہماری ٹیم آف سائیکالوجسٹ آپ کی ریکوائرمنٹس کو اچھے سے سمجھتی ہے, اور صرف ان سے ملاتی ہے جو آپ کے لیے جینونلی کمپیٹیبل ہوں. تو اگر آپ یا آپ کا کوئی جاننے والا لائف پارٹنر کی تلاش میں ہے تو ابھی www.rukhsat.com پر فارم سبمٹ کریں, ہماری ٹیم آپ کو خود کانٹیکٹ کرے گی. اور ہاں, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہم آپ کے لیے ایسا کانٹینٹ لاتے رہیں جو آپ کی پرسنل اور میریٹل لائف دونوں میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا. تھینک یو سو مچ, انجوائے یور شو. یا ریئل لائف اور ریئل لائف فرق تو ہے, وہ ریئل لائف تھوڑی سی فرق ہے اور ریئل لائف فرق ہے. ہاؤ ایور جو میرا ماننا ہے, ایوری ٹائم آئی لک ایٹ اے کپل, لیٹس سپوز دے آر ٹریولنگ یا دے آر گیٹنگ میرڈ یا وٹ ایور, دیو شیئرڈ کوئی اپنی اینیورسری کی پکچرز اینڈ آل دیٹ, I believe کہ ہاں that moment can be perfect, like it's a beautiful picture, the dress is very nice and like the location is lovely, photographer has done a great job, but it's not necessary کہ آپ یہ سوچو کہ یار اس کی میرج بھی پرفیکٹ ہے. like moments can be perfect,
اچھا some people do put in a lot of effort to curate an online persona کہ ہماری میرج پرفیکٹ ہے, and obviously nobody wants to show کہ آج میرے میاں سے یا بیوی سے اس بات پہ لڑائی ہو گئی اور 3 دن سے ہم بات نہیں کر رہے. اور بیسٹ مومنٹس پہ ریل بن جاتی ہے بٹ سیڈ مومنٹس پہ نہیں. No, I don't think as a society we are there yet. We are vulnerable enough to share our actual problems because it's taboo to talk about your married life کے مسئلے. میرے میاں نے یہ کہا, میری ساس نے کہا, like you can talk in your friends, but publicly it's not acceptable. Like people, I think it would attack you in the comments کہ اچھا ہماری لائف میں تو یہ مسئلے ہیں, you are so blessed کہ تم اس بارے میں بات بھی کر سکتے ہو. You know what I mean? ہاں, privilege ہونا. ہاں, we are privileged. تو we are not comfortable enough کہ ہم اپنی actual vulnerability show کریں. So what obviously most people do, even if you're not an influencer, you share the best moments of your life. کہ آپ اس میں سب سے اچھے بھی لگ رہے ہو اور اس میں آپ نے کپڑے بھی اچھے پہنے ہیں, موڈ بھی اچھا ہے آپ کا, ہیپی ہو. سو جیسی بننے ریل کے بعد لڑائی ہو جائے گی, یہ بلی میری میں اچھا لگ رہا ہے, میں ایگزیکٹلی, یا تم میری سائڈ پہ آ گیا, تم نے بچے کو نہیں پکڑا, یا یو نو ادھر فلانا نہیں ہو گیا, مجھے کھانا نہیں ملا. سو I think just as an audience, it's very important to be aware کہ not everything you see آپ اس کو literally نہ لو, آپ اس سے انسپائر ہو سکتے ہو. ہاں yeah, this is something I like and I'd like to do this in the future with my partner. But I think just assuming کہ کسی کی بھی marriage perfect ہے, that's delusional. Definitely right. یہ جو مہنگے مہنگے شادیوں کے جوڑے ہیں 2 million 3 million, مطلب ٹھیک ہے آپ افورڈ کر سکتے ہیں سب کچھ, بٹ یہ کہیں نہ آپ ٹھیک ہے ایک بندہ افورڈ کر سکتے ہو, بٹ دوسرا دیکھ کے کہے گا نہیں اب میں نہیں کروں گا یا کروں گی, سوری کروں گا کیوں کرے گا, ہاں وہ بھی کروں گا, اس کو کرنا پڑ جاتا ہے نا, ولیمے کا جوڑا ہے تو اس کو بھی پریشر میں آ کے بیوی کو تو اس نے لے کے دینا. تو اس حوالے سے اس طرح کا یہ جو بہت فینسی پاپ کلچر اور یہ جو سارا ایک پریشر ہے ٹو لک بیسٹ, اور آپ 1 کروڑ 2 کروڑ شادی کے دن پہ ہی لگا دیتے ہیں, ان اسٹائلنگ پہ, میک اپ پہ. I know you do makeup, but still you see it from a different perspective. How you see it? Yeah, I totally believe کہ یہ ایکسیس ہے, تب یہ بہت ساری چیزیں پیسے کا ضیاع ہیں. اینڈ اگین جب آپ ریئل لائف اور ریئل لائف کو کمپیئر کرو گے, یو آر گوئنگ ٹو بی ان دس پرابلم کہ اوہ وہ تو ایسے کر رہے ہیں اور میں نہیں کر رہا. ایوری ٹائم ان لائف جب آپ کمپیئر کرو گے, you are going to be in trouble. مطلب since I take makeup bookings, I meet a lot of brides on the daily, and ہر قسم کے لوگ آتے ہیں. کچھ بہت مہنگے ڈریسز اور جولری میں آتے ہیں, کچھ اتنے اس میں نہیں آتے, بٹ موسٹ پیپل کم ان ویری کنٹینٹ کہ انہیں مین یہ ہوتا ہے کہ یار ہم نے اپنی پسند سے لیا, ٹھیک ہے, جس بجٹ میں بھی لیا, دے آر مینلی ہیپی کہ میں نے اپنی پسند سے لیا, خود بنوایا. سو آئی تھنک دیٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ریمبر کہ اٹس یور ڈے. نو ون جن کی آپ ریلس دیکھتے ہو یا جن سے آپ انسپائرڈ ہو از گوئنگ ٹو کم ٹو یو اینڈ آسک اچھا کتنے کا جوڑا لیا تم نے, ایک ڈیزائنر جوڑا, یہی اسپیسیفک ڈیزائنر جوڑا. یا سو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ریمبر کہ آپ وہی پیسے شاید اگر اپنے ہنی مون پہ انویسٹ کر لو, یا اگر آپ کہیں باہر سے پڑھنا چاہتے ہو یا موو ابراڈ کر رہے ہو, وہ پیسہ وہاں پہ وڈ بی بیٹر یوٹیلائزڈ دین آن دیز تھنگس. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ کچھ بھی نہ کرو یا بالکل ہی, آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ. میں نے بھی اپنی شادی پہ کیا, اس وقت ٹرینڈس اور تھے, اٹس بین 7 years now. لیکن جو میرا بجٹ تھا اس میں آئی باٹ جولری, کپڑے, اینڈ آئی میڈ شیور کہ بس وہ میری چوائس ہو. سو آئی تھنک مینلی یہ چیز ہے, وین یو گو ان ٹو کمپیریزن ود ادرس, اینڈ نیچرلی دیر آر richer than rich people in Pakistan. When you look at their weddings, you're like, what is this? یہ کیا ہو رہا ہے, پوری جنریشن کے پیسے لگ جاتے ہیں. Exactly. So وہ دیکھنے کی حد تک ٹھیک ہے, آپ انجوائے کرو, ٹھیک ہے, یو فیل لائک یو آر اے پارٹ آف دیٹ ویڈنگ ٹو, فائن. بٹ when it comes to your own life, زیادہ دکھاوے کا پرسپیکٹیو ہے کہ جی دیکھ کیا رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کو دیکھ کیسے رہے ہو, ہاؤ یو آر لوکنگ ایٹ اٹ. اچھا فلک, اب ٹھیک ہے ایز این انفلوئنسر آپ کام بھی کرتی ہیں, ان چیزوں میں کہیں نہ کہیں ایک انیبلمنٹ بھی ہوتی ہے. مطلب اس رول کو آپ کتنا رسپانسبلی دیکھتی ہیں؟ مطلب ہوتا ہے نا کہ جی یہ کلچر کہیں نہ کہیں اس سے نکلنا بہت مشکل ہے کہ اب ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے, جی سب کو پتا ہے کہ کمپٹیشن میں کر رہا ہے, بٹ کون نکلے گا, وہ کہے گا میری شادی پہ میں نے ہی رکنا تھا, یہ کلچر میں ہی توڑوں, مطلب میں اسی کو لے کے, تو وہ نکلے گا کیسے بندہ اس چیز سے؟ آئی تھنک ود ٹائم تھنگس do change and options بھی آ جاتی ہیں. فار ایگزامپل لیٹس سپوز جب میری شادی ہو رہی تھی, there was no concept of renting bridal dresses for example. اب میں دیکھتی ہوں there are so many places that rent out بہت expensive dresses at fraction of a cost. یعنی 1 day کا آپ نے پے کیا,
اب جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے 1 مہینے بعد باہر موو کر جانا ہوتا ہے, اینڈ نیچرلی ڈزنٹ ریئلی میک سینس فار دیم ٹو انویسٹ سو مچ آن دیئر برائڈل ڈریسز. جولری رینٹ ہو رہی ہے, ڈریسز رینٹ ہو رہے ہیں, اینڈ اٹس ونڈرفل. That's very interesting. Yeah, and it's very common now and people have accepted it. They don't say it openly because again we are not at that level of vulnerability in Pakistan کہ ہم یہ چیزیں کہیں کسی رینٹ کیا یار, so what, see it's lovely, I look great. I look great. So اور ایک ہی دن کے لیے چاہیے, دوبارہ تو پہننا بھی نہیں آپ نے. ایگزیکٹلی. اور اگر آپ کو پتا ہے کہ یار وہ چیز میرے بجٹ سے ہی آؤٹ ہے, بٹ مجھے اس کے لائک لٹرلی 1/6 کاسٹ میں ایک دن جو میرا امپورٹنٹ ڈے ہے اس کے لیے پہننا ہے, اور وہ چیز مل رہی ہے. سو آئی تھنک اٹس دیٹ. اچھا, ایون ان میک اپ, فوٹوگرافی, آپشنس اب اتنی زیادہ ہیں. آپ اپنے بجٹ میں آرٹسٹ بھی ڈھونڈ سکتے ہو, بہت اچھے فوٹوگرافرز بھی ڈھونڈ سکتے ہو, بہت اچھے جوڑے بھی ڈھونڈ سکتے ہو. سو اٹس جسٹ اباؤٹ ہاؤ یو سی تھنگس. اف یو آر ان کمپٹیشن ود ادر پیپل اینڈ یو تھنک کہ نہیں یار میں یہ نہیں کروں گی تو میں پیچھے رہ گئی ہوں, پھر تو بڑا مسئلہ ہے, پھر تو آپ کو کچھ سیٹسفائی نہیں کر سکتا. مسئلہ تو ان دی اینڈ آپ کی, لوگ آئیں گے, کھانا بھی کھائیں گے, باتیں بھی کریں گے, باتیں کر کے جائیں گے. آپ مطلب 20 ڈشز ہوں, بیسٹ سے بیسٹ جوڑا پہنا ہو, میک اپ بیسٹ سے بیسٹ کروا, جس نے بات لوگ کچھ ڈھونڈ لیں گے, کچھ نہ کچھ تو وہ ڈیفینیٹلی ڈھونڈ لیں گے. تو ویسے کہ کیا ایسی لوگ ہیں کہ مطلب اگر انٹیمیٹ سا چھوٹا ایونٹ کرنا ہو کسی نے, ٹھیک ہے, تو کیا وہ اس انٹیمیٹ ایونٹس کے بارے میں ویسے what do you think about it? Yeah, I love them and COVID really normalized this trend بہت زیادہ. اور کووڈ کے بعد لوگ تھوڑا ایزی بھی ہو گئے کہ ہاں یار اس طرح بھی تو ہوتی ہیں شادیاں. فرق پڑا ہے, بہت سے لوگوں کو فرق پڑا. And I've seen it since I take brides, تو ہیوج ڈفرینس. مطلب اس سے پہلے جو میری برائڈز آتی تھیں بہت زیادہ گیسٹ ہیں اینڈ اٹس لیوش اینڈ بس 6 ایونٹس ہو رہے ہیں. اب پیپل اپنے مینس کے حساب سے کہ ہاں یار چھوٹا ایونٹ بھی کر سکتے ہیں, یا لیٹس سپوز 5-6 بہن بھائی تھے, اب چھوٹے والی کی شادی بھی لوگ کہتے ہیں نا پھر سے اتنی ایکسٹرا ویگن شادی تو آپ نہیں کر سکتے. سو آئی ڈو تھنک اٹ ٹرینڈس ہیو چینج اینڈ انٹیمیٹ ویڈنگس آر بیوٹیفل. اگر آپ کرنا چاہتے ہو اینڈ لائک اف یور فیملی از سپورٹیو انف, تو گو فار اٹ, یو گوئنگ ٹو ہیو دا بیسٹ ڈے. رائٹ. اچھا فلک, ماشاء اللہ یو ورک, ٹھیک ہے, یو ارن یور اون فائنینسز, سب کچھ ہے, بٹ لارج فریکشن آف پیپل جو یہاں والد صاحب کے پیسے یا بھائی کے پیسے یا پھر مطلب واٹ ایور, ٹھیک ہے, آپ کا ان سے ہی لے کے وہ اتنی مہنگی لاوش ویڈنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور پھر کائنڈ آف میں یہ ویمن پرسپیکٹو سے بات کروں, مردوں کے پرسپیکٹو سے بھی پوچھوں گا آپ سے. شادی ہو گئی اور وہی لائف اسٹائل وہ چاہتی ہیں کہ وہ مرد بھی لے, بٹ ان کے لیے وہ خود اکاؤنٹیبلٹی نہیں لیتی. مطلب دے ڈونٹ وانٹ ٹو ورک اس سب چیزوں کے لیے. مطلب اگر انہوں نے 1 ملین کا برائڈل جوڑا خریدنا اپنے پیسوں سے, تو دے ول ڈیفینیٹلی گو فار دیٹ انٹیمیٹ ایونٹ. تو وٹ میسج یو ہیو فار سچ پیپل جو جن کا یہ مائنڈ سیٹ رہتا ہے اور وہ کرتے ہیں؟ آئی تھنک اٹس بیسکلی ویری ڈیپلی روٹیڈ کہ ہماری سوسائٹی میں نا بڑا کنوینئنٹلی وی ٹینڈ ٹو مکس ریلیجن ان تھنگس, کہ مرد کا کام ہے پرووائڈ کرنا, بٹ ان آر ریلیجن دیر از نو کانسیپٹ آف لیوشنس, رائٹ؟ سو آپ اس چیز کو مکس نہ کرو. ہاں کلچرل آپ لا رہے ہو کہ کلچرلی ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ ہسبینڈ جو ہے وہ ڈریس بھی پیسے دے گا, یا ہسبینڈ کے فادر جو ہیں وہ 500 سے کم گیسٹ کی شادی ہوئی تو اف اللہ دیکھا تو کوئی انتظام ہی نہیں کیا. لائک یو نو وٹ آئی مین. آئی تھنک کہ obviously if you are used to a certain lifestyle, آپ پھر پارٹنر بھی اس حساب سے چوز کرو. if you're not willing to give up on those let's suppose آپ کا جو پہلے لائف اسٹائل تھا, then آپ دیکھ کے شادی کرو کہ یار میں تو نہیں رہ سکتی ہوں نا ان چیزوں کے بغیر, مجھے عادت ہے. دیٹس فیئر, آپ نے ایک چیز دیکھی ہے تو آپ کے لیے تو وہ نارمل ہے. لیکن آپ اگر خود اس لائف اسٹائل میں نہیں رہتے ہو اور آپ کے نا پیرنٹس نے وہ کبھی پرووائڈ کیا, بٹ جسٹ بیکاز سم XYZ person has that lifestyle and you're like یا نہیں اب یہ میرا میاں ہے, یہ میرے ہر قسم کے شوق پورے کرے گا, چاہے وہ جسٹیفائڈ ہے یا نہیں ہے, چاہے وہ مطلب ایکسٹرا آرڈنری ہے یا آرڈنری ہے, یہی کرنا ہے. آئی تھنک ہاں آپ کا ہسبینڈ آپ لیے پرووائڈ کرتا ہے, بٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ پیپل گرو ود ٹائم اینڈ ایز اے کپل فائنینشلی بھی یو گرو ٹوگیدر. اگر آپ 2 لوگ گھر میں کما رہے ہو آج کل کے دور میں تو بہت مشکل, یو بوتھ نیڈ ٹو ارن. آئی تھنک ایون انٹر انلیس آپ پیچھے سے کوئی بہت ہی آپ کی کروڑوں کی جائیداد ہے تو پھر آپ سیٹ ہو, چلو ٹھیک ہے. لیکن
آج کل کے ڈے اینڈ ایج میں اگر آپ نے ایک اچھا لائف اسٹائل مینٹین کرنا ہے, بوتھ نیڈ ٹو ارن. ایک شاید ذرا گھریلو چیزوں کے دے گا اور ایک تھوڑا مطلب ایکسٹرا جو آپ کے کھانے پینے, ٹرپس, یا چلو آپ کے بچے ہیں ان کے لیے, یا آپ کے کپڑے ہیں. تو آئی تھنک کہ اب تو ہمیں اس چیز سے باہر نکل آنا چاہیے کہ پہلی چیز, اگر تو آپ چاہتے ہو یو وانٹ ٹو ورک ان لائف ایز اے وومن, یو شوڈ چوز اے پارٹنر ہو از سپورٹیو. اگر آپ کرنا ہی نہیں چاہتے تو یو سیٹ دیٹ ایکسپیکٹیشن ود یور ہسبینڈ کہ مطلب ہم اماراتی کلچر تو ہمارا نہیں ہے نا کہ یہاں سے گولڈ آئے گا اور یہ آئے گا. ڈسپائٹ دیٹ یو ہیو لاٹ ان یور پاکٹ اور بڑے پریویلیجڈ ہیں, اسٹل مینٹل پروڈکٹیوٹی کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. But I think for some women it's not important. This is how we feel کہ it's important. کتنا وہ مشکل ان کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ وہ خود سے اپنے مطلب پاؤں پہ کیا کہتے ہیں, وہ ایک کلہاڑی سی ہوتی ہے وہ مارتے ہیں کہ اپنے لیے مشکل. They realize it 15 years into their marriage کہ یار I don't have anything for myself. Like once your kids are older, میں نے کیا کیا ہے وہ پتہ. ہاں, you're like okay, so مطلب میں تو صرف یہی کر رہی ہوں, کیونکہ مٹیریل چیزوں کی بھی ایک جو چاہ ہوتی ہے وہ کچھ ٹائم بعد ختم ہو جاتی ہے نا. کتنے کپڑے لوگے, کتنے بیگز لوگے, کتنی دفعہ باہر جاؤ گے. ایک آپ کی جو مینٹل سیٹسفیکشن ہے کہ آئی ہیو اچیو سم تھنگ ان لائف, یا میری ایک اسٹینڈنگ ہے ایز اے وومن کہ ادر دین بینگ ان دا کچن یا بینگ کیئر گیور, وچ میں اس کو ڈیمین بالکل بھی نہیں کر رہی. آئی تھنک اٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ, اور ہماری سوسائٹی چل نہیں سکتی ہاؤس وائف کے بغیر بالکل بھی. میں صرف ایسے بات کر رہی ہوں کہ ایک عورت کی آئیڈینٹی ہوتی ہے. دیٹس وائی موسٹ ویمن گو انٹو این آئیڈینٹی کرائسس ونس دے ہیو چلڈرن کہ اوکے لائک آئی ہیو نتھنگ فار مائی سیلف. سو جب آپ شروع سے ہی, اور یہ پیرنٹس پہ آتا ہے آئی تھنک, اگر آپ اپنی بیٹیوں کو انکریج کرو گے کہ بیٹا کچھ کرو اپنے لیے, یو ڈونٹ نیڈ ٹو ہیو این, اگلا آئی ورک ان این آفس, آئی ہیو 8 years of experience in HR, ٹھیک ہے, آئی ورک ایز اے میک اپ آرٹسٹ, آئی ورک ایز این انفلوئنسر, right? I'm telling you it's so important for my own mental health to do something. Like my husband is sitting here, he will tell you if I'm free for too long I'm not very pleasant company, because I'm like yeah, my brain needs stimulus, I need to be doing something. So I think ہاں اگر آپ کی فیملیز اس طرح ہیں, لائک اے لاٹ آف فیملیز ڈونٹ سپورٹ ویمن ورکنگ, اے لاٹ آف مین ڈونٹ وانٹ دیئر وائفز ٹو ورک, دیٹس فائن. بٹ آئی تھنک شادی سے پہلے ٹاک اباؤٹ دیز تھنگس کہ یار میری ایکسپیکٹیشن یہ ہے, اینڈ دا بوائے شوڈ ٹیل کہ یار میں تمہیں بھی اتنا پرووائڈ کر سکتا ہوں, اینڈ ان شاء اللہ ود ٹائم وی ول بلڈ آور لائفس ٹوگیدر. آہستہ آہستہ یاد ہے ہمارے ابو نے بھی یار مطلب ساری زندگی ہی محنت کی ہے, اور ایک ٹائم کے بعد وہ پھر جا کے اچیو کیا. اچھا فلک, کیا گرین فلیگز ہیں جو لڑکے میں اور لڑکیوں میں دیکھنے چاہیے شادی سے پہلے کہ یار یہ گڈ کوالٹی ہو تو سمجھ آ رہی ہے بوائے کی ٹھیک ہے؟ یار آپ نے کیا دیکھا بیٹھے گرین فلیگ آپ کے یہاں؟ میرے گرین فلیگ تو بیٹھے, اور میں نے بڑا کچھ دیکھا تھا. آئی واز ویری فکسڈ آن واٹ آئی وانٹیڈ, آئی نیو اٹ کہ مجھے کس طرح کی عادت کا بندہ چاہیے, اور مجھے کیونکہ اپنی نیچر پتہ ہے تو آئی واز ویری اسپیسیفک آن دیٹ. آئی تھنک ون آف دا بگیسٹ گرین فلیگس فار اے مین از کہ وین ہی سیز اے وومن ایز ہز پارٹنر اینڈ ناٹ ایز سم ون جو اس کے نیچے ہے, کہ یہ صرف مجھے پرووائڈ کرنے کے لیے اس کا رول ہے. وین اے مین سیز یو ایز اے فل ہیومن بینگ کہ ہاں یار تم نے بھی میرے ساتھ لائف میں گرو کرنا ہے, تمہارے بھی کچھ گولس ہوں گے, اینڈ آئی ایم دیئر ٹو سپورٹ یو. سو فار می اس طرح کے مین ہو آر سپورٹیو اینڈ انڈرسٹینڈنگ, اینڈ آف کورس ایز اے مین شاید آپ عورتوں کی اسٹرگل نہیں انڈرسٹینڈ کر سکتے, اینڈ ایز اے وومن بھی آپ مردوں کی اسٹرگلز نہیں انڈرسٹینڈ کر سکتے ہو. یا بٹ جسٹ ہیونگ سم ایمپتھی کہ ہاں یار 26 سال یا 25 سال تمہاری ایک مجھ سے پہلے لائف تھی, کچھ تمہارے گولس ہوں گے, کچھ تمہاری ایک اپنی پرسنالٹی ہے, سو وی نیڈ ٹو ورک ٹوگیدر. سو فار می دیٹس دا بگیسٹ گرین فلیگ ان اے مین کہ وین ہی سیز یو ایز ہز ایکول کاؤنٹر پارٹ. انڈیویجویلٹی کو الاؤ کرنا کہ جی آپ نے کیا کرنا ہے میرے سے پہلے, آپ کا جو بھی ہے وہ. اور کوئی گرین فلیگ یو تھنک ان اے مین؟ آئی تھنک when he is humble and he is able to take a joke and ہاں ویسے humor is very important. It is so important and people lack it so much. مطلب وہ تو بڑا مس سین ہوتا ہے. آپ دو I think women lack it more. ہاں ویسے I'm sorry to the women out there. I'm sorry. This is not a personal take, but a lot of men I've seen, they're generally funny, and they're because in our society men are encouraged to be funny. Women are like
تم نہ بولو, سپریس رہتی ہیں اور اس وجہ سے بھی سو شاید وہ ڈیولپ نہیں ہوتا. سو فار می لائک اٹ واز ویری امپورٹنٹ فار مائی پارٹنر ٹو ہیو اے سینس آف ہیومر, بیکاز آئی ہیو تھوڑا ٹیڑھا سا سینس آف ہیومر, سو آئی وانٹڈ کہ یار اگلے بندے کا بھی کچھ ہو. اور لڑکیوں کی پرسپیکٹیو کا بھی بتا دیں کہ لڑکے کیا دیکھیں کسی لڑکی میں شادی ہو, گرین فلیگ لڑکیوں کے حوالے سے. آئی تھنک فار اے مین اس کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ دس وومن از گوئنگ ٹو کم ان مائی لائف اینڈ شی از گوئنگ ٹو ریز مائی چلڈرن. سو اف فار ایگزامپل دا وومن, میرے لیے تو یہ تھوڑا ریڈ فلیگ ہے کہ دا وومن ہیز نو وائس آف ہر اون اینڈ شی ڈزنٹ نو واٹ شی وانٹس ان ہر لائف اینڈ شی از لائک بس جس نے کہہ دیا کر لیا. یس سبمیشن سننے میں اچھی لگتی ہے بٹ پریکٹیکلی لائف میں نا اچھی چیز نہیں ہے, بیکاز دا وومن از رننگ یور ہاؤس, شی از ایجوکیٹنگ یور چلڈرن وین یو ناٹ دیئر, وہ آپ کا سارا چلا رہی ہے. سو اے وومن ہو از ایجوکیٹیڈ انف, ٹھیک ہے, اس نے تھوڑی بہت دنیا دیکھی ہوئی ہو کہ یار لوگ کس طرح ہوتے ہیں, کیا نہیں ہوتا, کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, ٹھیک ہے, خود تھوڑا پیسہ بھی کمایا ہوا تو قدر بھی ہوتی ہے کہ یار بڑا مشکل کام ہے, اٹس ناٹ ایزی. سو آئی تھنک فار می گرین فلیگ ان ویمن از وین دے نو وٹ دے وانٹ. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ وہ ضدی ہوں یا وہ کہیں کہ نہیں جو مجھے چاہیے وہ صحیح ہے, بٹ جسٹ ہیونگ اے لٹل وائس آف یور اون کہ یار یہ چیز میرے لیے تھوڑی چوائسز کلیئر, بیکاز کنفیوژن میں تو ویسے بھی اٹس اے میس. ایگزیکٹلی, اینڈ یو ول کنفیوز دا مین الٹیمیٹلی, بیکاز وین یو ڈونٹ نو what you want, the man will be like he can never satisfy you by any means. Exactly. So I think that is, and of course when women are nurturing, that's always nice to see کہ یار okay she's willing to sacrifice اپنی چیزیں to take care of someone else, your family, your kids. So that's always I think a green flag. اچھا کچھ عورتیں کہیں نہ کہیں وہ جو سبمسو کی آپ نے بات کی ہے, اس چیز کو تھوڑا سا آئی ڈونٹ نو مطلب میجورٹی کیوں انیبل کرتے ہیں, کہتی ہیں کہ وی وانٹ اے مین, آئی مین لائک مین از لائک مین, I like manly men. MAAN, ٹھیک ہے, ہمارا مین, ٹھیک ہے, کہ مجھے چاہیے کوئی کنٹرول کرے, انیشیٹ کرے, ڈومینیٹنگ ہو, لیڈ کرے, چارج, اینڈ یو نو وہ جو ٹاکسک 6 feet گائے کی جو ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے نا اس پہ, اینڈ یہ بہت سی لڑکیوں کی ڈیمانڈس ہیں, ٹھیک ہے, بٹ ایک لیڈ اور چارج اور ڈومیننس کے ساتھ ایک کمز فیو پرابلم کہ وہ کب وہ باؤنڈری لائن جو ہے وہ اٹس اے پیکیج. ہاں اٹس اے پیکیج. تو آپ کو پرٹیکولر اور سلیکٹیو بھی مل رہا ہے, تو کیوں مل رہا ہے, یہ کیا ہے فلک؟ Yeah, I think if you look at movies, if you look at novels, the idea of a man being manly is so specific, or a woman being feminine is so specific کہ اس جینڈر رول سے نکلنا بہت مشکل ہے when you're getting married. کہ as a man اچھا he's not into sports, for example. Okay, he's into books. Oh, such a nerd, for example. اب ہو سکتا ہے کہ someone who's more into books, اس کی general knowledge ہی اتنی ہو کہ آپ تو اس کے سامنے 2 منٹ بات بھی نہ کر سکو, right? یا for example, if someone is in sports and not into books, you can't say کہ بس یہ انرجی میچ کر سکو, آپ وہ نہیں کر سکتے, رائٹ. سو آئی تھنک کہ وہ چیز ہم ڈراماز میں دیکھتے ہیں, موویز میں دیکھتے ہیں, بکس میں پڑھتے ہیں کہ جو مرد ہے نا وہ ہر چیز کر سکتا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. men have their own limitations. They are vulnerable at times. Exactly, but we don't teach our boys to be vulnerable. Like oh my god, like still I think کہ مطلب میں ابھی جس ایج میں ہوں, it's so hard for men to open up about their struggles and cry in front of their wives. Oh my god, that's an alien concept, huh? Yeah, so why life laughed? laughing crying is different. یہ تو ہے, you know, like just accepting کہ yaar I have emotions and I have failed in something, yeah, I'm not there where I thought کہ یار میں اس ایج تک پہنچ جاؤں گا. So وہ تو ہم نے بڑا اس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ تو بڑا دیکھو کتنا فیمینن ہے یا بیٹھا کیسے ہے, کہ لائک وی آر سو فکسڈ آل وے ججنگ ہے نا کہ کیا جیسے کہ اس کے اندر کیوں لیک آف مردانگی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ یار جیسے کوئی لڑکی ذرا پینٹ شرٹ زیادہ پہن لے, اچھا یہ تو شاید پتہ نہیں کیسی ہوگی کیا, لائک it's just one aspect of her personality, right? There are so many more layers to you as a human. So I think یہ تو بہت ڈیپ روٹیڈ اینڈ اٹ وڈ ٹیک شاید سینچریز ٹو لیٹ گو آف دس. I wish یہ جلدی ان ڈیکیڈ ہو جائے, ورنہ بہت نہیں ہوگا یار, ورنہ جو چل رہا ہے نا میرج انسٹیٹیوشن کے حالات, مطلب آج کل God I'm so disappointed.
میں تو اکثر کہتا ہوتا ہوں میں نے تو شادی نہیں کرنی تھی اگر میں اس کاروبار میں نا ہاں پہلے آتا تو اتنا دیکھ کے میرا اعتبار اٹھ جاتا. I think I'm okay like this. I'm okay like that. Happy being single. تو اچھا فلک جو رشتہ آنٹی کلچر ہے وہ جو جاتی ہیں آنٹیاں وہ دیکھتی ہیں وہی بات ہے ایک اسپیسیفک وہ فزیکل اور اس پرسپیکٹیو سے وہ چلا کے دیکھو اس کی دان دیکھ لو بہانے سے ایسے کر لیا پاؤں دیکھ لیے. تو یہ جو ہے یہ جو مطلب کتنا عجیب فیل ہوتا ہے اس سب کے تھرو گزرنا. اور شادی وہ کہ انہوں نے کرنی بھی نہیں ہے. گھر تو بہو لے آؤں گی میں وہ لے کے کیوں آؤں گی بھائی لڑکا کدھر ہے بھائی جس نے بیوی لے کے آنی ہے. تو وہ لڑکے تو آتے بھی نہیں اکثر. وہی بات ہے کہ وہ ہاؤ یو سی اٹ مطلب یہ کتنا آؤٹ ڈیٹڈ ہے یہ آج کل کے. I think obviously it is outdated but still I think it's so deeply rooted in our culture. It's so hard for people to let go and matlab I'm sure you know this more than me. اچھے رشتہ آج کل ملنا نا بہت ہی مشکل ہے اپنے مطلب میچ کے حساب سے. It's really difficult. So that's where the رشتہ آنٹی comes in. But the رشتہ آنٹی herself has a mindset جو ٹریڈیشنل وہ پرانے 20-30 سال پرانا ہے جو شاید آج کل کے زمانے میں امپلیمنٹ آپ کر ہی نہیں سکتے ہو. So I think اس پرابلم میں اب رخصت آ رہی ہے مارکیٹنگ ہو جائے گی. مارکیٹنگ ہو جائے گی. دیکھو you saw a niche, you saw کہ نیڈ ہے کتنی نیڈ ہے ڈیفینیٹلی اینڈ آپ نے اس پہ کام کیا اینڈ اس پہ بہت زیادہ نیڈ ہے. مطلب this is a huge issue in our country. اتنے ڈسٹربنگ نمبرز ہیں اور وہ انکریز ہو رہے ہیں. Exactly, وہ مطلب کم نہیں ہو رہے کمنگ ایکسپیکٹڈ ریسرچ کے مطابق I don't want to disappoint or alarm people but I really want them to think for a moment کہ بھائی بہت آگے بیڈ سین ہو رہا ہے. ڈیورس ریشیوز آر گوئنگ to be at its peak and the sadly is that it's okay if one is divorced happily gracefully ٹھیک ہے نہیں سمجھ آئی بٹ اس کے بعد یہ کہ جو جتنے برے حالات کے ساتھ ہم ڈیورس کو کر رہے ہیں نا وہ اور ڈسٹربنگ ہے. وہ اس سے جو جنریشن نکل رہی ہے دیٹ از انٹائرلی آپ مینٹلی اس چیز سے اتنا ڈن ہو کہ یو ڈونٹ وانٹ ٹو ایون کنسیڈر میرج. بالکل پیسمسٹک ہو گیا آپ نے میرج انسٹیٹیوشن کو کوشچن مارک لگا دیا. سو خیر ہم تھوڑا زیادہ سیڈ ہو گئے تو ہم تھوڑا باہر آتے ہیں اور ریپڈ فائر ایک کوشچن ہے جسے ہم کہتے ہیں بیسیکلی میں بھول گیا کیا کہتے ہیں. سو یہ ہے رشتہ روسٹ سیکشن. ٹھیک ہے اس میں آپ نے رشتہ روسٹ سیکشن. ٹھیک ہے اگر ایک بوائے کی پروفائل مطلب فلک کو اب ہائپوتھیٹیکلی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے آئی نو یو ایم میرڈ ماشاء اللہ الحمد للہ ٹھیک ہے کہ لکھا ہوا اس کے اوپر کہ مدرس فیوریٹ ایک بوائے کی پروفائل کے اوپر لکھا مدرس فیوریٹ. یہ گرین فلیگ ہے یا ریڈ فلیگ ہے؟ سر ریڈ فلیگ ہے. یہ بہت بڑا کمپلیٹ ریڈ فلیگ ہے رائٹ. اچھا اور برائڈ اگر انسسٹ کر رہی ہے کہ میں نے لہنگے کے نیچے سنیکرز پہنے بیکاز یہ ان ہے تو یہ آپ کو باس موو لگ رہا ہے یا یہ کمپلیٹ ڈیزاسٹر فار ٹریڈیشن ہے؟ Yeah, I think اگر وہ obviously نظر نہیں آ رہے it's a complete boss move. It is a boss move. I personally feel مجھے پتہ ہے ایک ویژول آیا مطلب I was writing this question تو مجھے بڑا اچھا ویژول آیا. I really want to see it. کسی نے کیا ہے ابھی ویسے؟ اچھا a lot of my brides wear joggers. نظر آ رہا ہوں میں نہیں نظر آنے والا نہیں بیکاز لہنگاز تھوڑے لمبے ہوتے ہیں تو وہ نظر نہیں آتے. اب ہاں باہر کے ملکوں میں یہ کانسیپٹ ہے کہ دے ٹینڈ ٹو میچ دیئر اسنیکرز. دے گیٹ کسٹمائز اسنیکرز جیسے اس پہ پنک سوروسکیز لگے ہوئے ہیں نیو ڈریسز پہ دیٹ از کامن وہاں بٹ یہاں نہیں. بٹ ویسے تو نظر نہ آ رہے ہوں پیپل ویئر جاگرز. ہاں دیٹس ویری کمفرٹیبل بھی رائٹ رائٹ. سو واٹ از ورس مطلب بہت کیا برا ہے ایک رشتہ بوائے جو سارا دن اپنا فورن کی ڈگری میں یہاں سے پڑھا ہوں میں نے یہاں سے ماسٹرس کیا ہے یا پھر وہ جو پیسے پاکٹ منی ابھی بھی اپنے گھر سے لیتا ہے فادر سے لیتا ہے اور وہ انڈیپینڈنس کی لیکچر ہمیں دے رہا ہوتا ہے. دونوں میں سے کون زیادہ؟ آئی تھنک سیکنڈ والا اگر وہ لیکن انڈیپینڈنس کی کلیم نہ کرتا دیٹس اوکے ان آور سوسائٹی. بٹ اگر وہ کلیم بھی پاکٹ منی لینا از اسٹل اوکے لائک 20 کے بعد مطلب وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ؟ یار آئی تھنک اٹ ڈیپینڈس آپ کے حالات پہ ڈپینڈ کرتا ہے. سم پیپل لیٹس سپوز دے اسٹل ڈوئنگ دیئر ماسٹرز دے پرسوئنگ ہائر ایجوکیشن پی ایچ ڈی. ہمارے ایک فرینڈ ہیں انہوں نے ابھی ریسنٹلی پی ایچ ڈی انرول کی ہے وہ اس کے بعد بھی ایک ڈگری میں انرول کرنے والے ہیں. یا جس کے امی ابو دے سکتے ہیں وہ دیں نا سروس میں وہ دیں. یہ بھی ٹھیک ہے صحیح ہے اب دے سکتے ہو تو کچھ لوگ کرتے ہیں لیکن دیکھیں اب بائی دا ٹائم امیجن کریں کہ بائی دا ٹائم ناؤ دے ہیو ٹو گو فار اے میرج انسٹیٹیوشن ابھی بھی امی ابو دیں تو وہ امی ابو ابھی بھی دے سکتے ہیں. اب وہ اتنی جلدی وہ کیسے انیبل کرے گا ایک بندہ جس نے ایکسپیرینس ہی نہیں لیا مطلب اسٹارٹ سے وہ فائنینشیل اسٹریس ڈیولپ کہیں نہ کہیں بیک ان مائنڈ ہوگی تو پھر جا کے پھر آپ ایفرٹ کرو گے نا آئی ایم ریسپانسبل فار ادر ہیومن بالکل بالکل. سو الٹیمیٹ شادی کا نائٹ میئر مطلب امیجن کریں کہ اگر آپ اپنی شادی پر
اگر جوڑا بھولتی یا پھر بارات آپ کی لیٹ آتی؟ جوڑا obviously. جوڑا بارات آ تو جاتی الٹیمیٹلی رائٹ, بٹ جوڑے کا یہ ہے جوڑا نہ آتا تو پھر نہ تیار ہو سکتے, نہ فوٹو شوٹ ہو سکتا, موڈ بھی خراب ہوتا, رونا بھی آتا. ویسے واقعی آپ نے نہیں سوچا نا اتنا ہی؟ میں نے جینوینلی نہیں سوچا. نہیں, آئی ریئلی لائک دیٹ رینٹ والی بات. وہ میں آئی ایم گوئنگ ٹو کائنڈ آف میک اے ریل آن اٹ, بلکہ آئی ول پوسٹ یورس نا. سو بگر ریڈ فلیگ, مجھے سمپل سی لڑکی چاہیے. ہمارے پاس اکثر لڑکے آتے ہیں کہتے ہیں ہمیں نا ہماری بس سمپل سی ریکوائرمنٹ ہے, کوئی اتنی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, 5'4" ہو جائے اور زیادہ نہیں ہوتا, پڑھی لکھی ہو, زیادہ نہیں, ٹھیک ہے. اللہ کا شکر ہے گھر سب کچھ ہے. اچھا, وہ باقی ان کی مرضی ہے, مطلب جو بھی دینا چاہیں وہ منع نہیں ہے. مطلب یہ بیسکلی بتا رہا ہوں, وہ بیسیکلی دے آر دا نائسر پیپل. میں ان کی بات بتا. اچھا, وہ زیادہ کر کے نا بس سمپل سی لڑکی چاہیے. وہ سمپل سی میں بہت کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. تو وہ یا پھر کہ یار کہ لڑکی کے پرسپیکٹیو سے کہ مجھے نا کوکنگ نہیں آتی, اگر باہر سے ہر روز میں منگوا لو گے تو ٹھیک ہے, لیٹس گیٹ میرڈ. دونوں میں سے what's a bigger red flag? Yeah, I think it's a bit confusing. تھوڑی سی nuance ہے دونوں سچویشن میں. اب اس کو کوکنگ اس لیے نہیں آتی بیکاز شی از ویری بزی ود ورک. ہاں, اگر یہ کیس ہے تو پھر تو چلیں وہ پھر ڈیلیگیٹ بھی کر لے گی نا, شی ول گیٹ اے ہاؤس ہیلپ فرام ہر اون فائنانسز. کیونکہ دونوں پارٹنرس کی کچھ نہ کچھ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. لائک میں بالکل یہ بلیو نہیں کرتی کہ مین شوڈ ناٹ کوک, بٹ نیچرلی اگر ایک بندہ گھر پہ اور ایک باہر ہے تو بیچارہ جو گھر پہ ہوتا ہے اس پہ ہی رسپانسبلٹی آ جاتی ہے. اینڈ فرسٹ کیس میں بھی اگر وہ آؤٹ آف گڈ انٹینشنس کہہ رہے ہیں کہ ہاں یار سمپل ریکوائرمنٹ, اتنا کچھ نہیں چاہیے, تو وہ اپنے حالات کے حساب سے کہہ رہے ہیں, اپنے مائنڈ سیٹ کے حساب سے کہہ رہے ہیں, دیٹس آلسو فائن. سو آئی ڈونٹ نو, اچھا it needs to have some context. چلیں پھر بھی if you have to pick one, مطلب I would have picked یہ سمپل سی لڑکی. ہاں, I would go for جیسے that کوئی too. کلائنٹ ہمارے پاس آ کے کہتے ہیں نا ہمیں بس سمپل سی ریکوائرمنٹ, وی لائک یہ برو. اب وہ سمپل, آپ کا سمپل فرق, میرا سمپل فرق اور ان کا سمپل فرق, وہ سمپل ہی سبجیکٹو ہے. Yeah. خیر, سو لاسٹ کوشچن یہ ہے آپ سے کہ کوئی فنیسٹ ریجیکشن آپ نے سنا ہو. مطلب ریجیکشنز آر آل ویری سیڈ, ٹھیک ہے, بٹ آپ کو لگا ہو کہ یار یہ کیا مطلب کس بات پہ ریجیکٹ کر رہا ہے وہ لڑکی کو یا لڑکے کو, کیا ہے جو میں نے سنا ہو؟ کوئی ریجیکٹ ہی نہیں ہوا ان یور نیش. نہیں, پیپل ٹینڈ ٹو سے اسٹف لائک کہ اس کے دانت دیکھے تھے, لائک بہت ہی مطلب بیسک سی چیز, دیٹ از سم تھنگ کہ یار آپ کو اچھا ریئلی مطلب وی آر گوئنگ دیٹ پیٹی, تو اس طرح تو پھر نو بڈی وڈ ایور فٹ یور کرائٹیریا. سو اس کے دانت دیکھے تھے, وہ ہنس رہی تھی, تو ایسا تھا. جنرلی بوائز کی فیملیز زیادہ اس طرح کی باتیں کرتی ہیں. ویری انٹرسٹنگ. سو فلک اف یو وانٹ ٹو سے اینی تھنگ ٹو دا یوتھ, گرلس کو, بوائز کو, اسپیسیفکلی ان دا کانٹیکسٹ آف ریلیشن شپ, ڈیٹنگ, میرج, مطلب اینی ریگارڈ, تو کیا کہیں گے؟ Yeah, I think the main thing I would say to people getting married, یا people who've recently been married, یا چلو even you've been married for a long time, is work on your marriage. That's so important. Don't take it for granted. ہاں, آپ کو کرنا پڑے گا. Like alhamdulillah I've been married 7 years and I would say کہ as a partner I've grown so much. جب میری شادی شروع میں ہوئی تھی جو میرا مائنڈ سیٹ تب تھا اور جو اب ہے نا, my partner has grown as well. We've done it together. تو the struggle never ends. ایسے نہیں ہوگا کہ آپ کہو گے اب تو سب سیٹ, اب تو میں نے کچھ بھی نہیں کرنا, بس ہاں بس ٹھیک ہے جیسے چل رہا ہے. Because once you reach that mindset کہ I don't care, تم نے جو کرنا ہے کر لو, That's where the problem starts. ہاں, you are done. Like the marriage ultimately has failed. So شروع کا ٹائم مشکل ہوتا ہے. لائک آئی ایم شیور یو بین میرڈ, لائک دا فرسٹ ایئر ٹو 2 years آپ دیکھ رہے ہوتے ہو, آپ ڈو کی طرح ہوتے ہو, آٹے کی طرح ہوتے ہو, آپ کہیں نہ کہیں مولڈ ہو رہے ہوتے اور ہو, آپ اتنی سلی باتوں پہ لڑ رہے ہوتے, آپ کہتے ہیں کیا ہے یار, یہ اس کے لیے میں نے شادی کی. بٹ دین اگر آپ دونوں کا دل کھلا ہے, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو وہ دے, یا آئی تھنک اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈالتا ہے, کیونکہ اگر آپ کسی کو نہ ایکسیپٹ کرنا چاہو تو وہی بات لوگ دانتوں کی بیس پہ بھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں. they will have their own stories. ایگزیکٹلی. سو اگر آپ کے دل میں اتنی جگہ ہے, سو جسٹ ریمبر کہ اگلا بندہ بھی ہیومن ہے, آپ بھی ہیومن ہو, آپ بھی پرفیکٹ پارٹنر کبھی بھی نہیں ہو سکتے. یو بوتھ کین ڈو بیٹر ود ٹائم. آہستہ آہستہ ایک ٹائم آتا ہے ویئر یو آر سیٹلڈ ان لائف, یو لائک اوکے یہ میرا پیکیج تھا, آئی ہیو ایکسیپٹیڈ کہ مجھے یہ چیز تھی, یہ میری بلیسنگس تھیں. سو وین یو ول کاؤنٹ یور بلیسنگس یو ول بی ہیپیئر, بٹ وین یو ول سی کہ اوہ
یہ انفلوئنسر ہے, دیکھو یہ تو یہ 6 ٹرپس پہ سال میں چلی جاتی ہے, او دیکھو اس کے ان لاز بھی سپورٹیو ہیں, اس کا ہسبینڈ بھی سپورٹیو, سارا کچھ وہ کہو کہ انہوں نے تو ارن ہی نہیں کیا, مطلب دے آر پریولیج, اللہ نے ان کو دیا ہوا اور ان کی ہاں, اور ان کی لائف میں جیسے کوئی اسٹرگل نہیں ہے. اینڈ اگلا دیر آر پیپل یو میٹ کہ جب آپ ان کی لائف اسٹوری سوچتے ہو نا تو آپ کہتے ہو یار دے ہیو پیڈ سچ اے ہیوی پرائز فار فیم اینڈ the amount of money they have کہ آپ کہتے ہیں it's not worth it. I would not go through that trauma to get to that place, right? کہ آپ کہتے ہو کہ نہیں یار یہ تو اتنا sacrifice اور یہ چیز آپ کی لائف میں نہیں ہے بٹ وہ ہے. So I think we take so many things for granted in our lives and in our married lives as well. So work on it every day and be mindful about it. Thank you so much. Very well. Thank you so much, Falaq. Thank you. You're welcome. Thank you so much for inviting me. It was lovely. Thank you.